الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لم يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات، ان اجتماعات جمعہ میں سورہ کہف کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس سورت کی خصوصی نسبت ہے یوم الجمعہ کے ساتھ۔ 12 رکوعوں پر مشتمل سورت، خاصی طویل سورت ہے، اور اس پر گفتگو کرتے ہمیں غالباً کوئی 3 مہینے سے شاید اوپر ہو چکے، اگرچہ درمیان میں کچھ اور موضوعات بھی ہمارے زیر گفتگو آئے تھے۔ اور پھر یہ کہ آپ کا علم میں ہے کہ ہر مہینے 2 جمعے ہیں کہ جو مجھے یہاں ذمہ داری ادا کرنی ہوتی ہیں، اور 2 جمعے وہ ہوتے ہیں جو امیر تنظیم اسلامی کے ذمہ داری میں شامل ہیں۔ آج بغیر کسی تمہید کے 8ویں رکوع کی 57ویں آیت ہم پڑھ چکے تھے، جس کی ابھی میں نے تلاوت بھی کی ہے۔ بہت اہم آیت ہے، اور اس آیت کا جو نفس مضمون ہے اسے ہمیں اپنے اوپر فوکس کرنا چاہیے۔ قرآن حکیم میں ہمارے لیے ابدی ہدایت ہے، قیامت تک کے لیے اس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے یاد دہانی کرائی گئی، پڑھ کے سنائی جاتی رہیں اللہ کی آیات، قرآن حکیم کی آیات۔ ہم میں سے ہر شخص کے گھر میں قرآن موجود ہے، ہم پڑھتے بھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صحیح فرمایا، ایک ایک حرف کے عوض 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہ قول مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا میں پہلے بھی آپ کو سنا چکا کہ قرآن حکیم کو پڑھنے سے جو ثواب کوئی بندہ حاصل کرتا ہے، اس پر عمل نہ کرنا، اس کو سمجھ کر نہ پڑھنا، اسے اپنی زندگی کا جزو نہ بنانا، یہ جرم جو ہے اس حاصل کردہ ثواب سے کہیں بڑھ جاتا ہے۔ تو گویا کہ میں اور آپ مخاطب اس اعتبار سے ہے کہ ہمیں بار بار ریپیٹڈلی قرآن حکیم کے ذریعے تلقین بھی کی جاتی ہے، وعظ و نصیحت بھی کی جاتی ہے، یہ یاد دہانی اور ریمائنڈر بھی ہوتا ہے قرآن۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْهَا فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اور اس کے باوجود اگر ہم اعراض کرتے ہیں، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور انسان اس دنیا کی جو بھی لہو و لعب ہے، یہاں کی جو رنگینیاں ہیں، اس میں اس درجے گم ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا کسب کمایا تھا، یہ طرز زندگی اس نے کون سا اختیار کیا تھا، آیا آخرت کے لیے بھی کچھ جلد سرمایہ جمع کیا یا نہیں کیا، اپنے ہاتھوں کی کمائی جو اس نے آگے بھیج دی ہے، جو اس کی آخرت میں کام آنے والی ہے، بھول جاتا ہے انسان اس کو۔ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً،
بڑے سخت الفاظ ہیں. ایسے لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم پردے ڈال دیتے ہیں. قرآن حکیم کو پڑھتے بھی ہیں، سمجھ کر بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے نور سے ان کا باطن منور نہیں ہوتا. سورہ نور کے جو بالکل مرکز میں 5ویں رکوع کی پہلی آیت ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح. وہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو دل دیا ہے، وہ قلب جو ہے یہ نور اس سے منعکس ہوتا ہے. نور فطرت اللہ نے عطا فرمایا. یہ نور وہی ہے جو نور علی نور کا کام کرتا ہے. اس لیے کہ انسان کو قرآن کی تعلیمات، اللہ کے دین کی ہدایات اپنی فطرت کے عین مطابق محسوس ہوتی ہیں. تو جو لوگ جانتے بوجھتے تغافل برتتے ہیں قرآن حکیم سے، ان کی آیات سے، کوئی سبق حاصل نہیں کرتے، اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دلوں پر ہم پردے ڈال دیتے ہیں. وفی آذانہم وقرا، ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیتے ہیں. وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. مکی صورت ہے. اولین مخاطب کون تھے؟ مکہ کے رہنے والے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ انہیں اس ہدایت کی طرف، الہدا کی طرف، قرآن کی طرف بلاتے ہیں تو ہرگز اس پر آنے کے لیے تیار نہیں. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، بہت بڑی نوید ہے اس میں. جیسے ہی انسان کو احساس ہو اپنی کوتاہی کا، اپنی غفلت کا، جو طرز زندگی اس نے اختیار کر لیا ہے، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان چاہتا ہے کہ اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا نہ کرے. جو فسق و فجور اس کی زندگی میں داخل ہو چکا اسے چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. تو وہ لوگ کہ جن کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے، تو ان کے حق میں اللہ تعالیٰ بڑا غفور ہے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ. اگر انسانوں کی کرتوتوں کی وجہ سے اللہ انہیں فوری طور پر پکڑ لے تو عذاب کبھی کا آ چکا ہوتا. بل لهم موعد لم يجدوا من دونه موئلا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا. ایک تو وہی بات ہے کہ قیامت کب ہوگی. ان اللہ عنده علم الساعہ، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. اور ہر شخص کی قیامت اس کی موت کی شکل میں جو اس کے اوپر معلق ہے، اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے. جیسا کہ حضور نے فرمایا جو شخص بھی مرا اس کی تو قیامت شروع ہو گئی. عالم برزخ ہے، وہ ریفلیکشن ہے اصل میں عالم آخرہ کا. انسان کی قبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسانوں کے لیے یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچے کی شکل اختیار کر لیتے، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے. تو تمہارا رب تو بڑی مغفرت فرمانے والا ہے. اگر وہ کہیں تمہارے گناہوں اور تمہاری جو بھی سیاہ کاریاں ہیں اس پر تمہیں فوراً پکڑ لے تو پھر اس کے سوا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے. موئلہ، وَعَلَى يَعِلُ کے مادہ عربی زبان میں آتا ہے پناہ پکڑنا، پناہ حاصل کرنا. موئل اس میں ظرف بن گیا پناہ گاہ، جائے پناہ. اللہ کے سوا تو کوئی پناہ گاہ نہیں ہے. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور وہ بستیاں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا، جن پر اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا، یہ ان کے اپنے ظلم کی وجہ سے تھا. نفس پرستی تھی، شہوت پرستی تھی. انبیاء اور رسول کا پیغام پہنچ گیا لیکن جانتے بوجھتے اسے ٹھکرایا ہے، اسے پاؤں تلے روندا ہے. تو انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کو تباہ و برباد کیا. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور یہ جو مخاطبین ہیں، جو اولین مخاطب ہیں ان آیات کے، ان کا بھی ایک وقت معین ہے اللہ کے ہاں، ان کی بھی ہلاکت ہونے والی ہے. اور اس سورہ مبارکہ کے نازل ہونے کے چند ہی برس کے بعد غزوہ بدر جو ہوا تھا، یہ اللہ کے عذاب کا وہ کوڑا تھا جو قریش مکہ کے پیٹھ پر برسا. 70 ان کی ٹاپ کی لیڈرشپ جو ایلیٹ کلاس کے تھے، بڑے بڑے جسے آپ کہیے کہ سردار بھی ان میں ابو جہل بھی شامل تھا، ولید بھی شامل تھا، عتبہ بھی شامل تھا، جو گویا کہ اس مکہ کی بستی کے بہت پرومیننٹ لوگ تھے. ٹاپ کی جو لیڈرشپ تھی وہ تمام کے تمام جہاں ان میں واصل کر دیے گئے. ان کی ہلاکت کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اور وقت زیادہ دور نہیں ہے. اب آگے جو نواں رکوع شروع ہو رہا ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک بہت اہم واقعہ.
اگرچہ 2 رکوع مسلسل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، 9واں اور 10واں رکوع، لیکن اس سے پہلے کہ ان آیات کا ہم باقاعدہ ترجمہ یا اس کی ترجمانی میں آپ کے سامنے رکھوں، چند بنیادی باتیں نوٹ کر لیجئے۔ بالکل ابتدا میں نے عرض کیا تھا کہ قریش مکہ نے یہود کے سکھلانے پر حضور سے 3 سوالات کیے تھے کہ اپنے نبی یا رسول سے پوچھ کر بتاؤ کہ روح کی حقیقت کیا ہے، سوال نمبر 1۔ اصحاب کہف کون تھے، دوسرا سوال، اور ذی القرنین کون تھے، یہ تیسرا سوال ہے۔ 2 سوالات ہیں کہ جن کا جواب سورہ کہف میں دے دیا گیا، اصحاب کہف کا بڑی تفصیل کے ساتھ، تقریباً 2.5 رکوع ہم نے پڑھے۔ اس کے بعد 2 رکوع ہم پڑھیں گے، بلکہ 1.5 رکوع ہے جس میں ذی القرنین کا ذکر ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ ہے۔ لیکن یہ جو معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو یوشع ابن نون تھے، اور ان کی ملاقات جو اللہ نے کرائی تھی ایک ایسے اب بندوں میں سے ایک بندہ جس کا ذکر ابھی ترجمے میں سامنے آ جائے گا، وہ کون تھے، تو جو مکالمہ ان کے درمیان ہوا ہے اور جو مشاہدات کرائے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پورے پیریڈ کے دوران، 3 بڑے سیلینٹ واقعات ہیں کہ جن کا ذکر ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلی بات نوٹ کیجئے کہ یہ علاقہ کون سا تھا کہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کے بارے میں 2 آراء ہیں۔ قرآن حکیم میں یہ 2 رکوع اگر آپ پڑھ جائیں گے تو نہ اس شخص کا نام معلوم ہے، قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ احادیث میں اگرچہ حضرت خضر کا ذکر آتا ہے، لیکن ان کے بارے میں بھی پوری طرح ہم ویریفائی نہیں کر سکتے کہ وہ فرشتوں میں سے تھے یا انسانوں میں سے تھے۔ تفسیروں کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو دونوں آراء آپ کو وہاں نمایاں مل جائیں گے۔ پھر دوسری بات یہ کہ یہ معاملہ جو ہے کس دور میں پیش آیا۔ ظاہر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا اہم واقعہ ہے، لیکن حضرت موسیٰ کا ایک دور وہ تھا کہ جب کہ ابھی ان کو نبوت عطا نہیں کی گئی تھی۔ یہ گویا کہ ایک روحانی تجربہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کرایا گیا، اور اس میں بھی بخاری کی ایک روایت ہے جس کے راوی ہیں حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ ذکر کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ ایک شخص نے ان سے سوال کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو واقعہ ہوا تھا، ایک شخص سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، پھر انہیں بہت سے واقعات جو ہیں ان کو مشاہدہ کرائے گئے، تو اس کے بارے میں ایک سوال کیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے، بخاری شریف کی طویل روایت ہے اور کئی اور روایات جو ہیں اس میں بڑی تفصیل سے سامنے آ رہی ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک موقع پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وعظ فرما رہے تھے تو جو سامعین موجود تھے ان میں سے ایک شخص نے سوال کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، کیا آپ سے بڑھ کر بھی کوئی شخص علم رکھتا ہے اس روئے ارضی پر؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ بہرحال نبی تھے، رسول تھے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر مشاہدہ کرایا کہ کچھ اور بھی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے وہ علم دیا ہے جو نبی اور رسول کو بھی نہیں دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی اور رسول کو جو علم دیا جاتا ہے اس کی بنیاد پر وہ کہہ سکتا ہے۔ علم غیب اگر مشاہدہ کرا دیا گیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج جو مشاہدہ کرایا گیا تھا، پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ فرشتہ ہے جو اللہ کا پیغام ان تک لے کر آتا ہے، فرشتہ ہمارے لیے تو عالم غیب کی شے ہے۔ تو کتنے ہی غیبی حقائق ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور رسول کو پہنچا دیتا ہے، اگرچہ علم غیب کل کسی نبی یا رسول کے پاس نہیں ہے، وہ کل کا کل اللہ کے پاس ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو دعویٰ کیا تھا اس موقع پر، تو حضرت اللہ تعالیٰ نے پھر گویا کہ انہیں ایک تجربہ کرایا کہ ایسا نہیں ہے کہ تم ہی سب سے بڑھ کر عالم ہو یا تمہارے پاس علم ہے، ٹھیک ہے تمہارے پاس وہ علم موجود ہے جو اور کسی شخص کے پاس نہیں۔ اس اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تو کہا تھا بالکل صحیح کہا تھا، علم وحی بھی تو ہے نا جو کسی اور کے پاس تو نہیں، حضرت موسیٰ کے پاس ہے۔ وہ علم غیب کے وہ حقائق جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر آشکار کیے، شرف ہم کلامی اور کسی شخص کو حاصل تو نہیں ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کہلاتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر تفصیل سے یہ امام بخاری اپنی روایت میں بڑی تفصیلی روایت ہے، بالکل اسی پیٹرن کے اوپر جس طرح یہ قرآن حکیم میں ایک قصہ بیان کیا گیا ہے اس میں اس کو بیان کیا ہے، اس کا ظاہر ہے کہ جیسے ہی ہم اس کا ترجمہ کریں گے یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی۔
پھر یہ واقعہ کس جگہ پیش آیا تھا اس کو بھی نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ مجمع البحرین کا ذکر ابھی ہم پڑھیں گے، جہاں دو دریا یا دو سمندر یا دو بڑی بڑی نہریں آپس میں ملتی ہیں۔ اب اس پر جب غور و خوض کیا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے دو فیزز ہیں۔ ایک فیز وہ ہے جو انہوں نے مصر میں گزارا، آپ کو معلوم ہے کہ ان کے ہاتھوں ایک قبطی کا جو ہے وہ قتل ہو گیا تھا، اور قتل خطا تھا، وہ ایک اسرائیلی اور ایک قبطی آپس میں لڑ رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دخل اندازی کی اور کوئی ایسا جو ہے جسے آپ کہیے کہ اقدام ان کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہوا کہ فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب وہ جو دربار تھا فرعون کا، وہاں اب یہ باتیں کچھ علم میں بھی آ گئی، کچھ ایسے عینی شاہد بھی مل گئے کہ حضرت موسیٰ کا یہ معاملہ تھا۔ اور قبطی کون تھا؟ جو آل فرعون میں سے تھا، جو مصر کا پرانا رہائشی تھا۔ اور اسرائیلی کون تھے؟ بنی اسرائیل کے تھے، جسے فرعون نے اپنا غلام بنا کر رکھا ہوا تھا۔ تو یہ جب مخبری ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر مصر کو خیر باد کہا، اور پھر جا کر مدین میں کئی برس وہاں جا کر رہے۔ واپسی کا سفر تھا جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ جو آگ نظر آئی تھی، جو حضرات بھی کچھ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کے علم میں ہے، اور وہی پھر خلعت رسالت جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہنائی گئی۔ گویا کہ وہاں سے وہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ اب جاؤ فرعون کے پاس اور جا کر ہمارا پیغام ان کے سامنے نشر کر دو۔ اذهبا الى فرعون انه طغى، اس لیے کہ وہ بڑا سرکش ہے، وہ خدائی کا دعوے دار ہے۔ تو یہ جو فیز تھا، اس دوران میں اگر یہ واقعہ پیش آیا ہے تو مجمع البحرین جو کہا گیا، جہاں دو سمندر یا دو دریا، بحر کا لفظ جو ہے صرف سمندر کے لیے نہیں آتا۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں اردو زبان میں بھی بحر کا لفظ بھی ہے اور بحیرہ کا لفظ بھی ہے۔ بحر ہند ہے، بحر اوقیانوس ہے، بحر الکاہل ہے، بڑے بڑے سمندر، اور بحیرے وہ ہوتے ہیں جو چھوٹے سمندر ہوتے ہیں، جس طرح بحیرہ احمر ہے، ریڈ سی، وہ جو ہے اس کا وہ کوئی اس کی جسامت یا اس کی جو ہے جو والیوم اتنا تو نہیں ہے جو بحر الکاہل کا ہے، بحر اوقیانوس کا ہے۔ تو یہاں بحر کا لفظ آیا، اس سے چیزیں تمام مراد ہو سکتی ہیں، سمندر بھی ہو سکتا ہے، دو بڑی بڑی جو ہے جسے آپ کہیے کہ آبی رویں بھی مراد ہو سکتی ہیں۔ تو اگر یہ واقعہ مصر میں پیش آیا تھا تو مصر سے ذرا آپ جنوب میں جائیں تو سوڈان کا جو دارالخلافہ آج بھی ہے، خرطوم، اس کے قریب وہ جگہ ہے کہ جہاں سے یہ جو نیل شروع ہوتا ہے، دریائے نیل، جس کی لمبائی تقریباً 4000 میل سے زائد ہے، 6000 کلومیٹر سے زائد ہے، اور یہ واحد دریا ہے کہ جو جنوب سے سفر کرتا ہوا شمال کی طرف جا رہا ہے، ورنہ عام طور پہ جتنے بھی دریا ہیں وہ شمال سے اترتے ہوئے جنوب کی طرف آتے ہیں۔ اور دریائے نیل جہاں آگے جا کر مل جاتا ہے، اس سے پہلے یہ دو شاخیں ہیں کہ جو پہاڑی نالوں اور چشموں کی شکل میں آتی ہیں۔ ایک کا نام نیل الابیض ہے، وہ نیل کے جس کے پانی کا رنگ جو ہے وہ بالکل شفاف ہے، کرسٹل کلیئر ہے، اور دوسرا نیل وہ تھا نیل الارزق، کہ جس کا پانی جو تو نیلگون تھا۔ تو یہ دونوں آ کر جس جگہ ملتے ہیں وہ آج بھی جگہ موجود ہے۔ تو ایک رائے یہ ہے، ہمارے مفسرین نے کہا کہ یہ واقعہ جو پیش آیا تھا تو اس مقام پر آیا تھا کہ جو سوڈان کے دارالحکومت خرطوم کے قریب ہے۔ لیکن اگر یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مصر سے نکل جانے کے بعد، جبکہ بنی اسرائیل کو لے کر وہ نکل گئے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر کو پھاڑ دیا گیا تھا، اگر اس کے بعد کا واقعہ ہے تو پھر ریڈ سی ہے کہ جو اوپر جا کر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، خلیج عقبہ اور خلیج سویس۔ اگر آپ دنیا کا نقشہ دیکھیں گے تو یہی بحر احمر جو ہے، جو بالکل سعودی عرب کے ساتھ سے ہوتا ہوا، اور ادھر جو ہے جو امارات کی جو ریاستیں ہیں، اس کے آگے مصر کا بہت بڑا حصہ جو ہے اس کے ساتھ ساحل سے ہوتا ہوا اوپر جا کر دو شاخوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جگہ بھی وہ ہے کہ جسے آپ مجمع البحرین کہہ سکتے ہیں، کہ دو سمندروں یا دو آبی رووں کے ملنے کی جگہ۔ اب یہ چند باتیں جو ہم نے یہاں جو ہے کہ اس حوالے سے، جس کے بارے میں تمہیداً ابھی ہم جب اس کا باقاعدہ ترجمہ کریں گے تو انشاءاللہ تیزی کے ساتھ وہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور یاد کرو، اب یہ واقعہ بڑا اہم ہے، اور یاد کرو اس واقعے کو جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے فتاہ، اپنے نوجوان ساتھی سے کہا۔ فتن کہتے ہیں عربی زبان میں کسی نوجوان کو۔ یہاں بھی دو اختلافات ہیں، ایک تو یہ کہ یہ ان کا خادم تھا، اور دوسری رائے یہ ہے کہ حضرت یوشع ابن نون تھے علیہ السلام،
جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد گویا کہ خلافت جو ہے ان پر منتقل ہوئی، پھر یہ نبی قرار دیے گئے حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام۔ تو اس قال موسیٰ لفتاہ، یاد کرو جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس نوجوان سے کہا تھا، اور دو آرا میں نے جیسا کہ بتا دی، لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، میں تو نہیں رکوں گا۔ برحا یبرح کے معنی آتا ہے کسی بات سے باز نہ آنا، جسے کہتے ہیں نا میں نہیں ٹلوں گا، میں نہیں رکوں گا، تو میں نہیں رکوں گا حتی ابلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ میں دو سمندروں کی اس جگہ پر پہنچ جاؤں جہاں دو سمندر یا دو آبی رویں باہم ملتی ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا گیا تھا کہ ہمارا ایک بندہ ہے کہ جس کے پاس تم سے بڑھ کر علم ہے، اس علم کی نوعیت بالکل دوسری ہے، وہ علم تکوینی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہیں دیا۔ جہاں تک علم تشریع کی بات ہے، شریعت کا حکم کیا ہے، اللہ کا پیغام کیا ہے، توحید کیا ہے، یہ تمام چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کے ذریعے انسانوں تک پہنچا دی، لیکن جو تکوینی امور ہیں ان کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، تکوین یہ کن سے نکلا نا۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی شے کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہو جا، اور وہ شے ہو جاتی ہے۔ تو یہ تکوینی علم جس شخص کے پاس ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ تم چلتے جاؤ، اور اگر یہ سفر جو ہے جنوب کی طرف ہو رہا ہے کہ یہاں تک کہ تم وہاں تک پہنچ جاؤ جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سوڈان کا دارالخلافہ خرطوم کے جہاں النیل الابیض اور النیل الارزخ جو ہے، یہ دو نیل، سفید نیل یا جسے آپ کہیے کہ بالکل کرسٹل کلیئر جس کا واٹر تھا وہ نیل، اور دوسرا کہ جس کا پانی نیلگوں تھا، یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں۔ او امضی حقبہ، یا یہ کہ جب تک میں وہاں نہیں پہنچ جاتا میرا سفر جاری رہے گا۔ میں حقب کہتے ہیں اصل میں برس ہا برس کو، چاہے مجھے سال ہا سال چلنا پڑے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم مجھے دے دیا گیا، یہ ہدایت دے دی گئی، اب مجھے مجمع البحرین تک پہنچنا ہے، اور وہاں جا کر اس شخص سے ملاقات کرنی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے ہم نے ایک اور علم دیا ہے، ایک اور نوعیت کا علم ہم نے اسے دیا ہے، جا کر اس کی صحبت میں جاؤ اور وہاں جا کر کچھ مشاہدات کرو۔ فلما بلغا مجمع بینہما، جب یہ دونوں، دیکھیے بلغا جو ہے تثنیہ کا صیغہ ہے، حضرت موسیٰ اور دوسرے ان کے خادم یا حضرت یوشع ابن نون، جب یہ دونوں جو ہے وہاں پہنچے مجمع البحرین پہ جہاں جا کر دو دریا مل رہے تھے، نسیا حوتہما، تو وہ اپنی مچھلی کو بھول گئے۔ اب بخاری کی روایت اس میں تفصیل سے یہ بات ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، اور وہ یہ تھی کہ چلتے جاؤ یہاں تک کہ دو سمندروں کے ملاپ کی ملن کی جگہ پر پہنچ جاؤ، اور اپنے ساتھ ایک مچھلی بھی رکھ لینا جو تمہارے رستے میں جو ہے وہ غذا کے طور پر کام آئے گی، اور بھی کچھ خوراک ہوگی۔ اب کتنے دن چلتے رہے، کتنا فاصلہ طے کیا، اگر آپ مصر کو ذہن میں رکھو تو کافی طویل فاصلہ ہے جو وہاں تک بنتا ہے، لیکن یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جس کی تفصیل آپ کو نہ احادیث میں ملتی ہے نہ قرآن اس کی جانب رہنمائی کرتا ہے۔ اصولی طور پر جو باتیں ہمیں بتا دی گئیں، آمنا و صدقنا، ہم مانتے ہیں جو کہا گیا قرآن حکیم میں 100% درست ہے۔ ہماری معلومات کا دائرہ بہت کم ہے، ہماری تاریخی جو بھی ہمارے پاس معلومات ہیں وہ بہت پیچھے تک نہیں جاتی ہیں۔ اب یہ معاملات آج سے تقریباً 2000 برس پہلے کے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے تاریخی انسانیت جو ہے وہ بھی وہاں تک نہیں پہنچی، لہذا وہ چیزیں جو بالکل واشگاف انداز میں ہمارے سامنے آ جائے بس ہمیں اسی پر ایمان رکھنا ہے اور یقین رکھنا ہے جو قرآن میں کہا گیا وہ 100% درست ہے، وہ حق ہے۔ فلما بلغا مجمع بینہما، اور جب وہ پہنچے اس جگہ جہاں وہ دونوں مجمع البحرین تھا، جہاں دو سمندر یا دو دریا مل رہے تھے، نسیا حوتہما، تو وہ اپنی مچھلی کو بھول گئے۔ اب یہاں اس کی تفسیر بخاری کی روایت میں آئی ہے کہ جب وہاں پہنچے ہیں، وہاں کسی چٹان کے جو ہے اس کے سائے میں کچھ آرام کیا ہے، اور پھر آگے اور روانہ ہو گئے۔ اب تھوڑا سا اور آگے گئے ہیں تو اچانک انہیں خیال آیا کہ ابھی کچھ تھکاوٹ بھی ہو رہی ہے، تو وہ مچھلی جو ہم لے کر چلے تھے اللہ کے حکم کے مطابق، تو اس کو اس کے ساتھ جو ہے ہم کچھ نہ کچھ کھانے کے اپنے پیٹ پوجا کا بندوبست کریں۔ اور یہاں وہ الفاظ بھی آ جائیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میرے اوپر بڑی تکان بھی طاری ہو گئی ہے۔ یہاں ہمارے مفسرین نے بہت اچھا ایک نکتہ بیان کیا ہے، جب تک اس مقام تک نہیں پہنچے تھے تو کوئی تکان نہیں تھی،
لیکن جب اس مقام سے آگے نکل گئے، فلما جاوزا آگے آ جائے گا، جب اس سے تجاوز کر گئے، جب اس مقام سے آگے پہنچ گئے تو تکان بھی لاحق ہو گئی، اور انہیں فوری طور پر کچھ کھانے کی جو ہے حاجت بھی ہوئی، اور انہیں اپنے اس غلام سے یا حضرت یوشع ابن نون سے کہا کہ وہ ہمارا جو کھانا تھا، جو توشہ دان تھا، وہ ہمارے پاس لے کر آؤ۔ تو فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اور اسی عالم میں وہ مچھلی جو تھی جو ان کے توشہ دان میں تھی، انہوں نے کوئی کھولا ہوگا یا جو بھی اس کی صورت بنی ہوگی، وہ اچانک زندہ ہوئی ہے بخاری کی روایت کے مطابق، لیکن یہاں بھی قرائن اسی کے ہیں، اور فوری طور پر وہ رینگتی ہوئی قریب ہی جو وہ بحرین تھا، جو ایک سمندر تھا، اس کے اندر اس نے غوطہ لگا لیا۔ الفاظ کیا ہے؟ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، اور اس مچھلی نے اپنا رستہ پکڑ لیا اس سمندر کی طرف ایک سرنگ بناتے ہوئے۔ سرنگ بھی ہو سکتی ہے، اور رینگتی ہوئی مچھلی جو ہے گویا کہ اگر جائے گی کرال کرتی ہوئی تب بھی ایک لکیر سے اپنی پیچھے چھوڑ جائے گی، جسے سرب کہتے ہیں۔ سرب و یسرب وہ آتا ہے کوئی رستہ کہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، سرنگ بھی اس سے مراد لی جا سکتی ہے۔ فلما جاوزا، اب جب اس سے وہ تجاوز کر گئے، قالا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لفتاہ، اپنے اس نوجوان خادم سے یا حضرت یوشع سے، آتنا غداءنا، اب ذرا لے آؤ وہ توشہ دان ہمارے پاس جس کے اندر وہ کھانے پینے کا ہمارا سامان تھا، تو ہم وہاں سے اپنی کوئی پیٹ پوجا کا بندوبست کرتے ہیں۔ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، اس لیے کہ یہ سفر جو ہے اب اس نے ہمیں تھکاوٹ میں مبتلا کر دیا۔ اب جب اس مقام سے آگے چلے گئے تو اب وہ تھکاوٹ انہیں محسوس ہوئی، اس سے پہلے کوئی تھکاوٹ نہیں تھی۔ قال ارأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، قال ارأيت، تو یوشع ابن نون نے ان سے کہا کہ آپ نے دیکھا نہیں تھا، اگرچہ یہ دیکھنے سے مراد یہ نہیں کہ عینی طور پر دیکھا ہو، لیکن رأیتا کے معنی آتی ہے دیکھیے، یا فوری طور پر جسے کہتے ہیں کہ میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں ایک ایسے واقعے کی طرف، اذ اوینا الی الصخرۃ، جب کہ ہم اس چٹان کے نیچے موجود تھے، وہاں ہم نے اپنا ایک ٹھکانہ بنایا تھا، کچھ آرام کر رہے تھے، فانی نسیت الحوت، تو میں مچھلی کو بھول گیا۔ یہ جو خادم تھا اس نے خود مشاہدہ کر لیا تھا، لیکن شیطان نے آگے آ جائے گا، شیطان نے بھلا دیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کا ذکر کرتے، تو نسیان کو یہاں منسوب کیا گیا ہے شیطان کی طرف۔ انسانی الشیطان، جیسا کہ آگے ہم پڑھ لیں گے، وما انسانی الا الشیطان ان اذکرہ، اور میں اس مچھلی کا ذکر کرنا آپ سے بھول گیا کہ وہ مچھلی جو توشہ دان میں تھی وہ اچانک زندہ ہوئی ہے، اور اس کے بعد وہ باہر نکلی اور ایک سرنگ سی بنا کر یا اپنا ایک رستہ بنا کر جو ہے سمندر میں چلی گئی۔ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا قال ارأيت إذ أوينا إلى الصخرة، تو کہا اس شخص نے جو حضرت موسیٰ کا خادم تھا کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ جب ہم اس چٹان کے قریب تھے، فإنی نسیت الحوت، تو اس مچھلی کا ذکر کرنا میں آپ سے بھول گیا جو اچانک زندہ ہوئی تھی اور اس نے اپنا رستہ جو ہے سمندر میں پکڑ لیا تھا۔ وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور نہیں بلایا اس بات کا آپ سے ذکر کرنا مجھے مگر شیطان نے۔ ظاہر ہے کوتاہی ہو گئی نا، تو اس کی نسبت جو ہے انہوں نے پھر جو حضرت یوشع ابن نون تھے انہوں نے اس کی نسبت شیطان نے کی کہ شیطان نے ایسے میرے اوپر جو ہے وہ نسیان غالب کر دیا کہ میں آپ سے ذکر کرنا بھول گیا۔ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، اور پھر اس مچھلی نے اپنا رستہ پکڑ لیا اس سمندر میں، اور یہ بڑی عجیب اور انہونی سی بات تھی۔ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ، اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہی تو وہ بات تھی جس کا میں منتظر تھا، جس کا میں متلاشی تھا، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جو مجھے بذریعہ وحی بتایا گیا تھا وہ مجمع البحرین پہ رکو، اور وہاں یہ معاملہ اللہ نے بتا دیا تھا وحی کے ذریعے کہ مچھلی جو ہے جہاں اپنا رستہ پکڑ لے گی تو وہی انتظار کرنا، وہاں وہ بندہ آ جائے گا جسے ہم نے خاص علم، جسے علم لدنی بھی عام طور پر کہا جاتا ہے، لیکن بہرحال علم جو ہے بالآخر اللہ ہی کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے، لیکن بہرحال یہ خاص علم جو علم تکوینی تھی جس بندے کو ہم نے دیا ہے اس کی ملاقات تم سر ہو جائے گی۔ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہی تو جگہ تھی جس کا میں منتظر تھا، اور اس کے بعد پھر وہ اپنی جہاں وہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں اس نے رستہ پکڑا تھا اس مقام تک پہنچ گئے۔ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، وہ الٹے پاؤں واپس لوٹے اپنے قدموں کے نشانوں کو دیکھتے ہوئے اور ان کو فالو کرتے ہوئے، اس جگہ پہنچ گئے جہاں وہ مچھلی سمندر میں چلی گئی تھی۔ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، تو ان دونوں نے وہاں پایا ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ،
عبدا من عبادنا. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا بخاری میں بھی ان کا نام آیا ہے تو حضرت خضر کا نام آیا ہے، اور اس کے بارے میں ابھی بھی اختلاف ہے کہ آیا فرشتوں میں سے تھے یا انسانوں میں سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی طویل عمر عطا کر دی، قیامت تک کی عمر دے دی. جس طرح آپ کو معلوم ہے نا کہ شیطان نے بھی تو اللہ سے مہلت مانگی تھی، ربی انظرنی الی یوم یبعثون، پروردگار مجھے وہ قیامت تک کی زندگی عطا کر دے تو میں ابن آدم کے گھات میں بیٹھوں گا، ان پر حملہ آور ہوں گا، ان کو وسوسہ اندازی کروں گا، ان کے دائیں طرف سے بائیں طرف سے آگے سے پیچھے سے حملہ کروں گا، اور تو دیکھے گا کہ تیرے بندوں میں سے بہت کم ہوں گے کہ جو تیری پیروی اور تیرا اتباع کرنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور اللہ کی بندگی کرنے والے ہوں گے، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. اور اس معاملے میں آپ کو معلوم ہے شیطان بالکل اپنے قول کا پکا ثابت ہوا. آج بھی انسانوں کی عظیم اکثریت جو ہے وہ اللہ کی بندگی کی بجائے شیطان ہی کے دکھائے ہوئے رستوں کی پیروی کر رہی ہے، الا ماشاء اللہ. تو فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا، تو ان دونوں پارا وہاں ایک میرے بندوں میں سے ایک بندہ آتیناہ رحمتا من عندنا، جسے ہم نے خاص رحمت سے نوازا تھا. یہ رحمت خاص وہی ہے، علم تکوینی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا. وعلمناہ من لدنا علما، اور خاص اپنی جانب سے ہم نے اس کی تعلیم دی تھی، اسے علم سکھایا تھا، ایک خاص علم. وہ علم تشریع وہ ہے کہ جو انبیاء کے ذریعے اور رسولوں کے ذریعے ہم تک پہنچایا گیا، جس میں علم وحی بھی ہے، علم قرآن بھی ہے، بائبل بھی اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی نور بھی ہے، اس کے اندر بھی حکمت ہے. لیکن علم تکوینی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے جو ہے وہ خاص علم اپنے پاس بھی رکھا ہے، فرشتوں کے ذریعے اس کو ایگزیکیوٹ بھی کرایا ہے. اور حضرت خضر جو ہیں یہ وہ تھے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم تکوینی سے نوازا تھا. قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، حضرت خضر سے یہ کہا کہ کیا میں تمہاری ساتھ رہ سکتا ہوں، تمہیں فالو کر سکتا ہوں اس بات پر، اس شرط پر کہ میں تم سے کچھ وہ علم حاصل کر سکوں جو بڑی ہدایت والا، خیر والا اور علم تکوینی سے جس کا تعلق ہے، جو علم خاص جو اللہ نے مجھے نہیں دیا. اللہ تعالیٰ یہ مشاہدہ اسی بنیاد پر کرانا چاہتے تھے نا کہ وہ علم جو اللہ نے اپنے انبیاء اور رسول کو دیا وہ اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن ایک اور علم بھی ہے جو میں نے اپنے ایک بندے کو دیا ہے، اور اس کا مشاہدہ جو ہے تمہیں کرائیں گے. اور وہ 3 واقعات جو انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، وہ ایک ایونٹ وہ ہے کہ جس کے اندر بالکل واضح ہو کر یہ بات ہمارے سامنے آ جائے گی کہ وہ شے کہ جس کے اوپر شریعت کے کسی حکم کا اطلاق ہوتا ہے، بظاہر اگر کوئی اور شخص وہ کام کرے گا تو اس کے اوپر شریعت کی حدود نافذ ہوں گی. کسی کو قتل کر دینا تو قصاص کی تعلیم کیا ہے کہ اس شخص کو بھی قتل کیا جائے گا جو قاتل ہے. لیکن یہاں معاملہ ہوا کہ حضرت خضر نے جو ایک بچے کو قتل کر دیا، اور اس کی حکمت جو ان کے پیش نظر تھی اس کا ذکر جو آخری آیات کے اندر آ جائے گا، جہاں معلوم ہوگا کہ جو مشاہدات میں نے تمہیں کرائے ہیں اس کے اندر جو اصل مقصد اور جو حکمت تھی، جو علم تکوینی کے تسلسل ہے، اس کے تمام پردے جو ہے اس موقع کے اوپر واشگاف ہو جائیں گے. بہرحال یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے اجازت چاہی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی کچھ مصاحبت اختیار کروں، کچھ عرصہ آپ کے ساتھ رہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے جو بات مجھ تک پہنچی ہے تو وہ علم جو جس سے میں ابھی محروم ہوئے اس سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ استفادہ کر سکوں. ابھی یہ تینوں واقعات انشاءاللہ وہ آگے بڑھیں گے اور اس پر انشاءاللہ اگلی مرتبہ گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو اس اعتبار سے بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگرچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، خواہ وہ اصحاب کہف کی بات ہو یا اسی طرح یہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کی ملاقات کا واقعہ ہو، احادیث اور قرآن کے ذریعے جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں اس پر ہمارا ایمان ہے، یہ بالکل صحیح ہے. لیکن جہاں تک تاریخی باتیں ہیں، کچھ اسرائیلی روایات ہیں، اس میں کچھ اختلافات ہیں، ان سے صرف نظر کرتے ہوئے ہمیں اصل نفس مضمون جو ہے اس کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. حضرات، یہ پریس ریلیز جو ہمارا یہاں کا معمول ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. آپ کے علم میں ہے کہ وہ مبارک ثانی جو قادیانی ریویو پٹیشن کا معاملہ ہوا تھا، جس میں سپریم کورٹ کی طرف سے جو ہے ایک رائے آ گئی تھی، پھر انہوں نے اس سے رجوع کیا تھا، وہ ایک عنوان ہے آج کی پریس ریلیز کا. اور دوسرے یہ کہ فیڈرل شریعت کورٹ نے جو فیصلے دیے تھے سود کے حوالے سے اور ٹرانسجنڈر ایکٹ کے حوالے سے، ان کے اوپر جو ہے تنظیم اسلامی کا موقف جو ہے وہ پھر دوبارہ سامنے آ رہا ہے.
تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ صاحب نے ایک بیان میں کہا کہ 23 اگست 2024 پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایک روشن دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا جب چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے اپنے 6 فروری اور 27 جولائی 2024 کے فیصلوں میں شرعی، آئینی اور قانونی احکام کو تسلیم کرتے ہوئے اس فیصلے سے رجوع کر لیا تھا اور اپنے گزشتہ دونوں فیصلوں کو کالعدم قرار دیتے ہوئے مبارک ثانی قادیانی کی اپیل کو خارج کر دیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ دینی جماعتوں، علماء کرام، ملک بھر کے وکلاء، بار ایسوسی ایشن اور پارلیمان میں موجود عوامی نمائندگان، شعبہ صحافت کے مختلف افراد اور عوام الناس نے اس اہم دینی ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے انتہائی تندہی سے جد و جہد کی اور بلا مبالغہ ملک میں ایک مؤثر اور پرامن تحریک کا سماں باندھ دیا۔ امیر تنظیم اسلامی نے کہا کہ فتنہ قادیانیت کے خلاف اس تاریخی فتح کے بعد اب ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کے آئین اور قانون میں موجود تمام غیر اسلامی شقوں کے خاتمے کے لیے متحد ہو کر جد و جہد کا آغاز کیا جائے۔ انہوں نے چیف جسٹس کو توجہ دلاتے ہوئے کہا کہ فیڈرل شریعت کوڈ کے سود اور ٹرانسجنڈر ایکٹ کے خلاف فیصلوں پر ابھی تک عمل درآمد نہیں کیا جا سکا کیونکہ ان کے خلاف اپیلیں سپریم کورٹ کی شریعت اپیلیٹ بینچ میں دائر کی جا چکی ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ سپریم کورٹ کا شرعی اپیلیٹ بینچ جس کی سربراہی چیف جسٹس صاحب خود کر رہے ہیں وہ ان اپیلوں کی فوری سماعت کر کے انہیں دینی تعلیمات اور آئین پاکستان کے مطابق نمٹائے تاکہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف مسلسل بغاوت کے باعث جس نحوست نے ہمارے ملک کو گھیر رکھا ہے اس کا خاتمہ ہو اور پاکستان کو صحیح معنوں میں ایک اسلامی فلاحی مملکت بنانے کی طرف عملی اقدام اٹھایا جا سکے۔